میرا آئیڈیل اب تک جو ہے وہ محمد اویس قادری ہے۔ اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انتہائی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، جی جی، اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ اب بھی میں ان کو راتوں کو ہینڈ فری لگا کے سن کے سوتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لب دیا نہیں، ٹر جاور ایک بار تے ماواں لب دیا نہیں۔ کامران بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ ویڈیو میری جو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ اویس رضا قادری صاحب یہ ان تک پہنچتی ہے، وہ اگر آپ کو بلاتے ہیں تو آپ اڑ کے جاؤ گے یا چل کے جاؤ گے؟ کوشش تو یہی ہوگی کہ یوں ہی چلا جاؤں۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاں جی آفیشل۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک ایسا ٹیلنٹ موجود ہے جو کہ ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے کام کیا۔ ان کا نام ہے کامران صاحب۔ ان میں ایک ٹیلنٹ چھپا ہے، کیا ٹیلنٹ ہے انہی کی زبانی جانتے ہیں، بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ کامران بھائی میرے ناظرین کو بتائیں کہ آپ میں جو ٹیلنٹ چھپا ہے وہ بتائیں ذرا، کون سا ٹیلنٹ ہے؟ جی الحمدللہ میں حضور کا ثنا خان ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ایک اچھی آواز دی ہے ماشاءاللہ۔ اور حضور کے ثنا خوانی بھی کرتے ہیں، تو بس یہ کہ نعت پڑھنے کا شوق ہے، اس کے حوالے سے جہاں جہاں موقع ملتا ہے پڑھتے بھی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ نعت خوانی کا شوق آپ کو کس عمر میں، کتنی دیر ہو گئی نعت خوانی کرتے؟ اس حوالے سے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں، 10-15 سال ہو گئے۔ 15 سال ہو گئے ہیں؟ جی جی۔ تو نعت خوانی کس ایج میں شروع کی؟ میں اس وقت میں 17-18 سال کا تھا، ٹھیک ہے، تب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اسکول لائف سے جو ہے نا کمپٹیشن پہ بھی حصہ لیا ہے، اسکول سے ہی پڑھتا آ رہا ہوں، اور اب تو کہہ لیں کہ اللہ پاک کا بہت احسان ہے کہ اب تو اسٹیجوں پہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ کامران بھائی اس وقت آپ کی ایج کیا ہوگی؟ اس وقت میری 31 ہے۔ 31 ہے، یعنی کہ آپ نے 17-18 سال کی عمر میں جی جی یہ کام شروع کیا، ماشاءاللہ۔ جی۔ تو کسی نے آپ کو پروموٹ کرنے کی کسی نے رابطہ کیا آپ سے؟ نہیں، کبھی کسی نے نہیں کیا، کسی نے پروموٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کسی نے سنا بھی نہیں آپ کو؟ نہیں، اس طرح کا کبھی کوئی کہہ لیں کہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا کہ جو کوئی مجھے سنے یا تو کوئی پروموٹ کے لیے آئے، کوئی میرا انٹرویو کرے، یا آپ لوگوں کے تفضل سے جو ہے نا پہلی دفعہ میرا انٹرویو ہو رہا ہے، تو بس اس چینل پہ پہلی دفعہ میں آیا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا تھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ ورکنگ کرتے رہے ہیں، جی وہ میں کتنے سال کی آپ؟ دنیا نیوز میں تھا، گزشتہ 1.5 سال میں نے وہاں پہ کام کیا ہے، ایز اے کیا تھے؟ اسٹوڈیو سپروائزر تھا۔ اچھا اچھا اچھا۔ جی جی۔ تو ٹیکسٹائل میں آپ ابھی جاب کر رہے ہیں، ٹیکسٹائل میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں وہاں پہ کوالٹی انسپیکٹر کی جاب ہے۔ ابھی موجودہ جو جاب ہے وہ آپ کر رہے ہیں؟ جی جی کر رہا ہوں میں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کس کو دیکھ کے آپ نے یہ نعت خوانی کی فیلڈ چوز کی؟ میرا کہہ لیں کہ ایک ہر انسان کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے، اور میرا آئیڈیل اب تک جو ہے وہ محمد اویس قادری ہے۔ اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انتہائی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، جی جی، اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ اب بھی میں ان کو راتوں کو ہینڈ فری لگا کے سن کے سوتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس طرح وہ دلوں میں بستے ہیں، اور انہی کو دیکھ کے انہی کے کلام زیادہ تر پڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، کیونکہ وہ کلام اعلیٰ حضرت ہے، ان کو ماشاءاللہ بہت، ان کو تقریباً کہہ لیں کہ 30-35 سال ہو گئے ہیں ثنا خوانی کی فیلڈ میں۔ جی جی ایسے ہی۔ تو انہی کو دیکھ کے جوش چڑھا، اور بس حضور کی نعت آج تک پڑھ رہے ہیں پھر۔ سب سے پہلے آپ نے جو کلام پڑھا جی جی، وہ کس کا کلام تھا؟ وہ کلام صہیب رضا قادری نے پڑھا تھا۔ جی جی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ کے میں نے جو ہے نا ٹرائی کیا تھا پڑھنے کی فرسٹ آپ کی نعت وہ تھی؟ فرسٹ نعت میری وہ تھی۔ وہ ذرا پلیز پیش کیجیے گا۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارا کروں میں، یہ ایک
اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ خدا خیر سے لائے وہ دل بنوری، یا رسول اللہ خدا خیر سے لائے وہ دل بنوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کامران بھائی، آپ نے تو ایک سما باندھ دیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اویس رضا قادری کی بے شمار چیزیں وائرل ہوئیں، ایک ان کا کلام تھا وہ ایک بیٹ کے ساتھ چلتا تھا، اللہ اللہ، وہ ذرا ایک دو لائنیں پلیز ذرا ہمارے ناظرین کو جو ہیں وہ سنا دیں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا آیا، چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا، اللہ 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 بولو، اللہ 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 اللہ، ہے شاد ہر ایک مسلمان، کرتا ہے گھر گھر چراغا، خوشیوں کا پیغام لایا لایا، آقا کا میلاد آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کامران بھائی، یقین کریں اگر میرے پاس تھوڑی سی بھی ٹائم کی قلت نہ ہو تو یقین کریں ساری رات ادھر بیٹھ کے تو آپ سے کلام جو ہے وہ سننا کو جی چاہتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو جو کلام اویس رضا قادری صاحب کا پسند ہو، کوئی ہوتا ہے نا کوئی ذاتی طور پہ جو دل کو چھو جاتا ہے، جی جی، وہ ذرا دو لائنیں صرف۔ یا مصطفیٰ خدا را پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ خدا را پھر اذن حاضری کا، کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر بلا لو رمضان میں
مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر زین حاضری کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. کامران بھائی، اتنی اچھی آواز آپ کو تیار کرنے میں کوئی چیز بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی کھاتے پیتے بھی ہیں اس کو؟ نہیں، کھانا پینا تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے بس گلا کا خیال رکھنا پڑتا ہے. کس چیز کا خیال رکھتے ہیں گلا جس خراب نہ ہو؟ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرتا، شروع سے شوق بھی نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ چاولوں سے پرہیز کرتا ہوں، اور زیادہ تر ریہرسل میں خود کرتا رہتا ہوں. حتیٰ کہ میں کام کر رہا ہوں فیکٹری میں یا بائک پہ سفر کر رہا ہوں، کہہ لیں کہ عشق مصطفیٰ اتنا دلوں میں ہے اور زبان پہ بھی ہے ماشاءاللہ، کہ وہ نظر آ رہا ہے. چلتے پھرتے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پڑھتا رہوں، ماشاءاللہ، کیونکہ بغیر ریہرسل کے تو کامیابی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اور تلفظ کی ادائیگی اسی وقت ہوتی ہے جب آپ خود ٹرائی کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، سنتے رہیں. سب کچھ سننے سے آتا ہے، اب بہتر سنیں گے تو بہتر سمجھیں گے، بہتر پڑھیں گے. پھر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کبھی رابطہ ہوا ہے اویس رضا قادری کے ساتھ؟ جی الحمدللہ ملاقات ہوئی؟ تین جگہ ملاقات ہوئی ہے، اور ساؤنڈ کے حوالے سے میری فیلڈ بھی ساؤنڈ کی ہے، اچھا 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 ہم ساؤنڈ کا کام بھی کرتے ہیں. اچھا اچھا. اس کے حوالے سے اکثر ملاقات ہوتی بھی رہتی ہے. انہوں نے آپ کو سنا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں سنا میں نے. آپ کو نہیں سنا؟ نہیں، مجھے نہیں سنا، یہ تو کیونکہ وہ ایک بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑا اسٹار ہے. نہیں، دیکھیں اکثر اوقات ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کو نہیں، انہوں نے محبتیں بہت فرمائی ہیں، ملاقات بھی کی ہے، جی جی بیٹھے بھی ہیں ساتھ میں. یہ کہہ لیں کہ شاید میری ہمت نہیں پڑی ان کے سامنے پڑھنے کی. ایسے ہی میں مان سکتا ہاں، ہوں. کہ میری ان کے ہمت نہیں پڑی کہ ان کے سامنے میں پڑھوں، کیونکہ جو آپ کی جو آئیڈیل ہوتا ہے جب وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے تو صرف انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس بیٹھا رہے یا میں اس کو دیکھتا رہوں، ایسے ہی ہے. باقی تو کچھ ذہن میں رہتا نہیں ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہے. آپ جب سے یہ نعت خوانی کی فیلڈ میں آئے ہیں، ہوتا نا کوئی بندہ کو اسلامی فیلڈ میں آتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، کوئی شوبز میں جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. جی جی آپ کی زندگی کو کہاں تک یہ نعت خوانی نے ٹچ کیا؟ اس میں کوئی بہتری آئی کہ ڈاؤن فال یا اوپر گئے؟ کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو میرے کہہ لیں کہ چھوٹی داڑھی تھی، اتنی دی پٹیاں جو فیشن چلتا تھا. جی جی تو جب حضور کے ثنا خوانی کے صدقے اسٹیج پہ بیٹھنے کا موقع ملا ماشاءاللہ تو پھر میں نے سوچا کہ پوری سنت سجائی جائے. ماشاءاللہ یہ وہ آقا کا کرم ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک کی عنایت ہے. یہ ماشاءاللہ سب سے بڑی کہہ لیں کہ زندگی میں چینجنگ آئی ہے کہ حضور کی سنت سجائی. پھر اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آقا کا فرمان ہے کہ جس کو 3 بیٹیاں ہوئیں اور 3 کی اچھی پرورش کی، ماشاءاللہ وہ تو وہ روز قیامت جو ہے نا میرے ساتھ ایسے ہو. وہ تو جنتی ہو گیا. اور اللہ پاک نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ لیں کہ حضور کے ثنا خوانی کے صدقے ہی ہے سب. ماشاءاللہ. اچھا، آخر میں ہمارے ناظرین کو ایک وہ کلام آپ کا جو ہے وہ الوداعی رمضان، الوداع رمضان، وہ ذرا 1-2 لائنیں اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں. قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، ہو گیا سب سما سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان. لو سلام
آخری اب ہمارا روز محشر ہمیں نہ بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، پھر گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ماشاءاللہ کامران بھائی، ناظرین میرے پاس الفاظ یہاں پہ آ کے بالکل کم ہو گئے ہیں، میرے سے بولا نہیں جا رہا، میں اتنا تھوڑا سا جذباتی ہو گیا ہوں۔ آخر میں کامران بھائی سے ماں کی شان اور باپ کی شان کے چند اشعار جو ہیں وہ سنتے ہیں۔ وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے، ہائے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے، او پیو دی گھلا شیری شیر بنا دیندی، کنڈ تے تھا پی مار دلیر بنا دیندی، پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی، کنڈ تے تھا پی مار دلیر بنا دیندی، وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے، ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں، ٹر جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں، ہائے ٹر جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں، ماں مرے سر لنگا ہووے تے پیو مرے گھر ویلا، باپ سنا دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، پائی پایاں دے دردی ہو دے تے پائی پایاں دیاں باواں، باپ سنا دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ بہت شکریہ کامران بھائی، اب تو میں یقین کرو یہاں تک لبریز ہو چکا ہوں، میرے سے یقین کریں ناظرین بولا بھی نہیں جا رہا۔ کامران بھائی اتنی سریلی آواز آپ کی، اتنی سریلی آواز کہ میں سمجھ لو کہ مدہوش ہو گیا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے آپ کی تعریف میں کیا کچھ کہنا ہے۔ بس یہ سب سرکار کا کرم ہے، تعریف اس ذات کی ہے، سب صرف دنیا زندگی میں جو ہے نا آقا کی ثنا خوانی انہی کا حسن ہے، بس یہ سب انہی کا صدقہ ہے جو آج جو ہے نا عزت بھی ہے اور سب کچھ ہی ہے۔ کامران بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ ویڈیو میری
जो भी रिकॉर्ड हो रही है, ये अवैस रजा कादरी साहब, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, खुश रखे, ये उन तक पहुंचती है। वो अगर आपको बुलाते हैं तो आप उड़ के जाओगे या चल के जाओगे? कोशिश तो यही होगी कि यूं ही चला जाओ, होनी भी चाहिए। होना भी चाहिए बिल्कुल। और इंशाल्लाह अगर बुलाया तो ज़रूर जाऊंगा, और उम्मीद है कि आप लोगों की तसव्वुल से जो है ना उन तक पहुंच जाएगी। अल्लाह करे जी आपकी ये ख्वाहिश जो है ज़रूर पूरी हो, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। नाज़रीन, अक्सर औकात मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट एक आता है कि खान साहब आप अपने जज्बात पे काबू नहीं रखते। तो कैसे काबू रखूं मेरे देखने वालों, मेरे पसंद करने वालों, जब ऐसा टैलेंट मेरे साथ बैठा होता है, जब ऐसी आवाज़ गुनगुना के, हाँ वो गुलकार है, हाँ वो नात खां है, जब ऐसा कोई टैलेंट मेरे साथ पास बैठा होता है तो मैं खुद बेवाक़ई ही काबू नहीं रख पाता। ये एक जनरल सीधी सी बात है, इसमें कोई फेक नहीं है। कोई यहाँ से यहाँ पे जब चोट लगती है ना तो आंसू खुद ब खुद निकल आता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि आप जहाँ पे मर्जी चले जाएं, हर जगह पे ऐसा टैलेंट आपको मौजूद होता है। लेकिन हम इस पाकिस्तान में रहते हैं, उसमें टैलेंट की कदर नहीं है। ये समझ नहीं मुझे आज तक आई कि ऐसा एक टैलेंट है जिसको 12-13 साल से ये नाथानी की फील्ड में है, लेकिन अभी तक इसको जो है वो प्रमोट नहीं किसी ने किया। किसी ने सुना तो है कई लोगों ने, लेकिन इसको किसी ने इसके थपथपाई जो है वो नहीं की, इसके सर पे हाथ नहीं रखा। अगर आपको इनकी आवाज़, इनका अंदाज़ और अवैस रज़ा कादरी साहब की इसका रब्ता है, इनका जो अंदाज़ है उनके साथ बहुत मिलता है। अब अगर आपको इनका अंदाज़ पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।